من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ تمام محبان اہل بیت اور عاشقان بنت رسول صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی شہادت کے موقع پر تمام محبوں کی خدمت میں اور چاہنے والوں کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے بنت پیغمبر نگاہ پیغمبر میں۔ عام طور سے جب شہزادی کائنات صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اور افراد خطباء ذاکرین اہل قلم اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں اور اس میں دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ ان تاثرات میں سے یا ان عظمتوں میں سے زیادہ حصہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ہے یا پیغمبر اکرم کے عمل کا حصہ ہے کہ جو آپ اپنی بیٹی سے جس طریقے سے پیش آتے تھے، جس طریقے سے آپ کا احترام کرتے تھے، تو ایک تصور پیدا ہوتا ہے ذہن میں اور یہ خیال آتا ہے کہ کیا حضرت کی یہ شفقت و محبت اور اس طریقے سے اظہار کرنا، آپ کی عظمت کا بیان آیا اس لیے تھا کہ آپ اکلوتی بیٹی تھیں، پیغمبر کی دختر تھیں یا نہیں؟ در حقیقت اس کے اسباب و عوامل کچھ اور ہیں۔ یہاں سردست ہمیں اسی سلسلے میں گفتگو کرنا ہے، لیکن پہلے بطور مقدمہ ایک بات یہ گزارش کرنا ہے کہ انسانی زندگی کے لیے خاص طور سے جب ہم یہ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کی ذات گرامی نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں اور بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کی ہدایت کے اسباب فراہم کریں، انہیں راہ راست پر لے کر آئیں، اور خود قرآن کریم نے پیغمبر اکرم کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ پیغمبر کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ۔ تو چونکہ پیغمبر اکرم کی ذات گرامی اسوہ ہے، تو اس جہت سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر اس رشتے کو بھی پیش نظر رکھ کر یا اس ضرورت کو پیش نظر رکھ کر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت اس طریقے سے آخر کیوں بیان کی گئی ہے، خاص طور پر خود زبان پیغمبر سے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جہاں تک اسوے کردار اور مثالی کردار اور ایک آئیڈیل شخصیت کا تعلق ہے، تو زندگی کے کسی بھی شعبہ حیات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہر انسان کو ایک نمونہ مثالی شخصیت یا آئیڈیل درکار ہوتا ہے۔ جب ہم کسی بچے کو سمجھاتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ترقی کرے، کسی میدان میں کسی فیلڈ میں آگے بڑھے، تو ہم اس کو یہی سمجھاتے ہیں، یہی بتاتے ہیں، بیٹا دیکھو فلاں شخص کو دیکھو، فلاں صاحب کو دیکھو، ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، وہ کس مقام پر پہنچے ہیں، کس بلندی پر فائز ہیں، اور اس کے بعد بچہ اس شخصیت کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور پھر اسی کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کرتا ہے، اور اگر وہ اس مثالی شخصیت کو، اس آئیڈیل کو اپنی زندگی میں ڈھال لے تو پھر وہ بھی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے اور کامیابی کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، ہمیں مثال دینا ہو کہ بچے کو ہم تشویق کرنا چاہتے ہیں، اسے ہم شوق دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا علم کے میدان میں آگے بڑھے، چاہے وہ کھیل کود کا میدان ہو یا تجارت، بزنس، غرض کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، انسان کو
کامیابی کی طرف بڑھنے کے لیے ایک آئیڈیل اور مثالی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک انسانی زندگی کی لازمی ضرورت ہے کہ انسان مثالی شخصیت آئیڈیل کا محتاج ہے۔ لیکن جب ہم دنیاوی مثالی شخصیتوں کو دیکھتے ہیں، دنیاوی کرداروں کو دیکھتے ہیں اور ان شخصیتوں کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی لحاظ سے ترقی کی ہے، تو اگرچہ وہ ایک طبقے کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے آئیڈیل اور مثالی شخصیت بن سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ عموماً جو مثالی شخصیت ہے، جو آئیڈیل ہے، وہ کسی ایک فیلڈ کا ہی ماہر ہوتا ہے، کسی ایک میدان میں ہی اس کی مہارت ہوتی ہے، وہ کسی ایک شعبہ حیات میں ہی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ جو انسان کھیل کے میدان میں بلندی پر نظر آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ تعلیم کے لحاظ سے بھی اتنی ہی بلندی پر ہو، یا جو لوگ تعلیم کے میدان میں بلند نمایاں مقام کے مالک ہیں، وہ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ کھیل کود کے سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، یا جو افراد تجارت اور بزنس کے میدان میں ہوتے ہیں، وہاں ایک مثالی شخصیت کے عنوان سے معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ کھیل کود یا دوسرے میدانوں میں اپنا وقت دے سکیں یا وہاں بھی رہنما نقوش دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو بہرحال جو ہمارے سامنے دنیاوی شخصیتیں ہیں یا دنیاوی کردار ہیں یا دنیا کی مثالی شخصیتیں ہیں، ان کے اندر یہ بڑا نقص پایا جاتا ہے کہ مثالی ہونے کے باوجود بھی ان کی شخصیت میں جامعیت نہیں پائی جاتی ہے، وہ کوئی کامل مثالی شخصیت نہیں بن سکتی ہیں کہ ہر رخ سے، ہر جہت سے، ہر اعتبار سے انسانیت کے لیے نمونہ عمل قرار پائیں۔ لہٰذا انسان خود ایک ایسے جامع مثالی شخصیت کی تلاش میں نکلتا ہے کہ جہاں ہر رخ سے شخصیت کامل ہو، اس لیے کہ کمال واقعاً تبھی ہوتا ہے کہ جب شخصیت ہر جہت سے، ہر رخ سے، ہر انداز سے خوبصورت ہو، حسین ہو، جامع ہو، مکمل ہو۔ اگر آپ کسی انسان کو خوبصورت کہتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں یا خوبصورتی کے معیار پر پرکھنا چاہتے ہیں، تو یہ اسی وقت ہو پائے گا کہ جب آنکھیں بھی خوبصورت ہوں، ناک نقشہ بھی خوبصورت ہو، ہونٹ بھی حسین ہوں، رنگ بھی بہترین ہو، غرض کے تمام اعضاء متناسب ہوں، تب ہم اس کو خوبصورت اور حسین کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر صرف آنکھیں خوبصورت ہوں یا مثلا صرف بال لمبے ہوں یا حسین ہوں، اسے خوبصورتی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسانی کردار میں بھی جب تک جامعیت نہیں پائی جائے گی، ہر رخ سے مکمل شخصیت نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ آئیڈیل ہمارے لیے مکمل آئیڈیل اور جامع مثالی کردار نہیں بن سکتا۔ ان دنیاوی لوگوں میں اور عام افراد میں یہی فرق ہے کہ عام افراد اگر مثالی ہیں بھی تو کسی ایک رخ سے ہمارے لیے نمونہ بن سکتے ہیں یا مثالی کردار پیش کر سکتے ہیں، لیکن محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلامہ اجمعین کا کمال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں ہر رخ سے کامل بنایا ہے، ہر جہت سے کامل ہیں۔ انسانیت اپنی سعادت کے لیے، اپنی صلاح و فلاح کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے جس رخ سے بھی ان کی ذات گرامی سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے، کمال کی منزلیں طے کرنا چاہے، انہیں سامنے رکھ کر کمال کی منزلیں طے کر سکتی ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی ذات گرامی جسے قرآن کریم نے متعارف کرایا ہے، وہ ایک مکمل مثالی شخصیت ہے۔ لیکن ذات پیغمبر میں بھی اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک صنف قوی اور ایک صنف نازک، یعنی مرد اور عورت۔ انسانوں کی آدھی آبادی اگر مردوں پر مشتمل ہے تو آدھی آبادی عورتوں سے تعلق رکھتی ہے، خواتین سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ مردوں کے میدان الگ ہوتے ہیں، خواتین کی ذمہ داریاں الگ ہیں، ان کے میدان الگ ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ جیسے انسانوں کی ہدایت کے لیے یا انسانوں کی مثالی شخصیت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سلسلہ انبیاء تھا اور 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے ہیں، ضرورت اس بات کی تھی کہ خواتین کی ہدایت کے لیے بھی، ان کی رہنمائی کے لیے بھی صنف نازک سے تعلق رکھنے والی کوئی ایک ایسی مثالی شخصیت ہوتی کہ جس کی
شخصیت کو سامنے رکھ کر، جس کے کردار کو سامنے رکھ کر، جس کے کردار کے آئینے میں خواتین عالم اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکتی، ایسی مثالی شخصیت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی ذات گرامی ہے، جنہیں پیغمبر اکرم نے اپنا پارے جگر بتایا ہے، بضعۃ منی، جن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ جہاں تک جناب فاطمہ زہرا کے کمالات کا تعلق ہے تو ہر شخصیت میں، ہر ذات میں کمالات کو دو رخ سے دیکھا جاتا ہے، ایک اس کے ذاتی کمالات اور ایک اس کے نسبی کمالات یا نسبتوں سے حاصل ہونے والے کمالات۔ مثلا ایک انسان کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے تو کسی بڑے باپ کا بیٹا ہونے بھی انسان کے لیے کمال ہے، فخر کی منزل ہے، دنیا اس پر فخر کرتی ہے۔ لیکن یہ ایک نسبت ہے، کوئی بھی مثلا بیٹا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ بڑے باپ کا بیٹا بھی، صاحب علم باپ کا بیٹا بھی صاحب علم ہو۔ ایک بہترین ڈاکٹر، بہت ہی عظیم ڈاکٹر، ضروری نہیں ہے کہ اس کا بیٹا بھی اتنا بڑا ڈاکٹر ہو یا ڈاکٹر ہو۔ ایک شخص بہترین انجینئر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی اولاد میں کوئی بھی انجینئر ہو۔ لہذا محض نسبت انسانی کمال کو نمایاں نہیں کرتی ہے، نسبت سے وہ کمال حاصل نہیں ہوتا ہے کہ جو ذاتی کمالات سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال نسبتوں سے بھی انسان کو شرف و فضیلت حاصل ہوتی ہے اور انسان کمال کی منزل پر فائز ہوتا ہے۔ اس رخ سے بھی اگر جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی ذات گرامی کو دیکھا جائے تو آپ کی شخصیت ایک نمایاں مقام پر نظر آتی ہے۔ علامہ اقبال نے بہت عمدہ فرمایا ہے کہ از یہ نسبت حضرت مریم عزیز، از سے نسبت حضرت از یہ نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ جناب مریم کو فقط ایک نسبت عیسیٰ کی نسبت حاصل ہے کہ آپ مادر عیسیٰ ہیں، لیکن حضرت زہرا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ باپ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو باپ سید المرسلین ہے، سید الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، فخر موجودات ہے، سرور کائنات۔ اگر بیٹوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، وہ نوجوان ہیں، وہ بچے ہیں کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اگر شوہر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سید الاوصیاء ہیں، شیر خدا ہیں، مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں آپ کے شوہر نامدار۔ لہذا اگر نسبتوں کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو آپ سیادت کے گھیرے میں ہیں، سیادتیں ہر طرف سے آپ کا احاطہ کیے ہوئے۔ اگر ہم نسبت سے ہٹ کر خود ذاتی کمالات کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی جناب فاطمہ زہرا منفرد مقام پر نمایاں مقام کی مالک نظر آتی ہیں، چاہے وہ زندگی کے مختلف مراحل ہوں یا زندگی سے پہلے کے مرحلے ہوں، ہر مقام پر آپ کی شخصیت نمایاں امتیاز کی مالک ہے۔ عام طور سے بچوں کی ولادت اس دنیا میں ہوتی ہے اور اس غذا سے ہوتی ہے کہ جو باپ اس دنیا میں کھاتا ہے، والدین جو غذا نوش کرتے ہیں، والدین جو غذا استعمال کرتے ہیں، اسی سے بچے کا وجود ہوتا ہے۔ لیکن صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں قدرت نے عجیب اہتمام کیا ہے۔ پیغمبر اکرم کو یہ بیٹی جو عطا کی گئی ہے، اس کا کوئی انداز بھی کوئی معمولی انداز نہیں ہے، بلکہ اسے عطا کرنے کے لیے معراج کی بلندی پر بلایا گیا، اور جب آپ معراج کی بلندیاں طے کر رہے تھے اور وہاں پر سیر کر رہے تھے، اس منزل پر پیغمبر اکرم شجرہ طوبہ کے پاس تشریف لے گئے اور جناب جبریل نے آپ کو ایک سیب آپ کے سامنے پیش کیا۔ پیغمبر اکرم نے اس سیب کو تناول فرمایا، پھر آپ زمین پر تشریف لائے، واپس تشریف لائے، اور اس کے بعد اس دنیا میں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا تشریف لائیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم اکثر جناب فاطمہ زہرا کو بوسہ دیا کرتے تھے،
جگر سے لگایا کرتے تھے، سونگتے تھے۔ لوگوں نے جب یہ انداز دیکھا، شفقت کا یہ عجیب انداز دیکھا، تو سوال کیا کہ آخر آپ اس طریقے سے فاطمہ کے ساتھ کیوں پیش آتے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اس فاطمہ کے وجود سے مجھے اس جنتی سیب کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، لہٰذا میں اس کو سونگھنے کے لیے فاطمہ کو سونگتا ہوں۔ یہ وہ عظمت ہے جو دنیا میں کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوئی ہے، کسی اور کے حصے میں یہ فضیلت نہیں آئی ہے کہ وجود سے پہلے بھی اس طریقے سے اہتمام کیا گیا ہو، اتنا پاک و پاکیزہ، مقدس اور نورانی اہتمام جو صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ کے وجود کا سرچشمہ ایک سیب ہے، جنتی سیب ہے۔ اس کے بعد اگر آپ جناب فاطمہ زہرا کے وجود مبارک کو دیکھیں یا آپ کی شخصیت کو دیکھیں اور پیغمبر کے برتاؤ کو دیکھیں تو وہ بھی امتیازی اور منفرد نظر آتا ہے۔ پیغمبر اکرم کبھی جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ انسان نہیں ہے، بلکہ در حقیقت ایک حور ہے جو کہ انسان کی شکل میں اس دنیا میں آئی ہے۔ تو آپ کی عظمت کو پیغمبر اکرم اس طریقے سے نمایاں فرما رہے ہیں۔ یہی کمالات ہیں، یہی وہ عظمتیں ہیں جن کی بنیاد پر پیغمبر اکرم آپ کا احترام کیا کرتے تھے۔ یہ احترام ایک بیٹی کا احترام نہیں تھا، بلکہ در حقیقت یہ ان کمالات کا احترام تھا، ان خوبیوں کا احترام تھا، ان اچھائیوں کا احترام تھا، اعتراف تھا کہ جو آپ کی ذات گرامی میں پائی جاتی تھیں۔ تاریخ بیان کرتی ہیں، روایتیں بیان کرتی ہیں کہ جب صدیقہ طاہرہ تشریف لایا کرتی تھیں تو پیغمبر اکرم احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ یہ در حقیقت کردار فاطمہ کی عظمت اور اس کا وزن ہے کہ جو فاطمہ بضعۃ الرسول ہیں، بضعۃ منی کی مصداق ہیں، جن کمالات اور خوب اچھائیوں کے حامل اور مالک پیغمبر اکرم ہیں، انہی کا نمونہ، وہی حصہ، وہی نور کا ٹکڑا خود جناب فاطمہ زہرا کی ذات گرامی میں بھی نظر آتا ہے۔ اگر نسبی اعتبار سے خود پیغمبر اکرم کے ارشادات کی روشنی میں دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم نے مولا کائنات سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہیں ایسی 3 چیزیں میسر ہوئی ہیں، تمہیں ایسی 3 خوبیاں ملی ہیں کہ جو مجھے بھی نہیں مل سکی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جیسا خسر تمہیں ملا ایسا مجھے بھی نہیں ملا۔ دوسرے یہ کہ جیسی زوجہ فاطمہ جیسی زوجہ تمہیں ملی وہ مجھے بھی نہیں ملی۔ اسی طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے بیٹے حسن و حسین تمہیں نصیب ہوئے، ایسی اولاد، ایسے بیٹے مجھے عطا نہیں ہوئے ہیں۔ یہ وہ کمالات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو نسبت کے اعتبار سے جناب فاطمہ کی عظمت کے اوپر اشارہ کرتی ہیں اور بیان کرتی ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا نسبت کے اعتبار سے بھی، نسبت میں اگر آپ زوجہ کے عنوان سے دیکھیں تو جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں زوجہ کی، ان تمام ذمہ داریوں کو بھی بنحو احسن آپ نے انجام دیا ہے۔ خاص طور سے تربیت اولاد کے رخ سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بے مثال ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مثالی گھرانہ ہم تلاش کرنا چاہیں، مثالی کنبہ ہم تلاش کرنا چاہیں تو وہ علی و فاطمہ کے گھر کے علاوہ کوئی اور ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب فاطمہ سے آپ پیغمبر اکرم کو کتنا انس تھا، کتنی محبت تھی، اور آپ کتنی شفقت فرمایا کرتے تھے، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو جناب فاطمہ زہرا کو ام ابیہا کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ تاریخیں بتاتی ہیں کہ پیغمبر اکرم جب مدینے سے باہر کسی سفر کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو جن لوگوں سے بھی رخصت ہونا ہوتا تھا پیغمبر اکرم پہلے ان لوگوں سے رخصت ہو لیا کرتے تھے اور سب سے آخر میں در سیدہ پر آیا کرتے تھے، جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر آتے تھے اور سب سے آخر میں جناب فاطمہ زہرا سے رخصت ہوا کرتے تھے۔ تو جاتے ہوئے سب سے آخر میں آخری فرد جس سے پیغمبر ملاقات کرتے
وہ جناب فاطمہ زہرا کی ذات گرامی، اور جب واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے در سیدہ کا رخ کرتے تھے اور سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا کے پاس جایا کرتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بیٹی سے دور نہیں ہونا چاہتے۔ اس ارشاد کو کون بھول سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے جناب فاطمہ زہرا کے لیے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا پارے جگر ہے، بضعۃ منی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی در حقیقت اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خود قرآن کریم نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں وہ قابل لعنت ہیں، اللہ و ملائکہ ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اس طریقے سے وہ لوگ کہ جو کسی بھی رخ سے، کسی بھی جہت سے، کسی بھی عنوان سے جناب فاطمہ زہرا کی اذیت اور ان کی ناراضگی کا سبب کہ ناراضگی مول لی ہے، انہوں نے کسی بھی رخ سے، کسی بھی اعتبار سے ناراضگی کا شکار ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں لعنت پروردگار کے مستحق ہیں اور ان کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے اوپر جو مصیبتیں پڑی ہیں، جس طریقے سے آپ کو پریشان کیا گیا ہے، ستایا گیا ہے، اذیت پہنچائی گئی ہے، وہ دنیا میں اب وہ بھی ایک امتیازی شان کی مالک ہے، امتیازی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس اذیت اور اس تکلیف کے عوض پروردگار عالم نے جناب فاطمہ زہرا کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ جب روز محشر ہوگا، تمام خلائق جمع ہوں گے اور جناب فاطمہ زہرا تشریف لائیں گی تو حکم دیا جائے گا کہ اے لوگو اپنی نظروں کو جھکا لو، بنت پیغمبر یہاں سے گزرنے والی ہیں۔ یہ عظمت ہے کہ قیامت کے دن بھی کسی انسان میں یہ ہمت نہ ہوگی کہ وہ جناب فاطمہ زہرا کے سامنے آنکھ اٹھا سکے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے اور ہمارے گھر والوں کو اور تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم سیرت جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کو سمجھ سکیں اور اسی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔